کے پہلو بہت سارے ہیں، اگر ان پہلو کو شمار کرنے پہ لگ جاؤں انسان کی عمر تو بیت سکتی ہے، پر نبی کی سیرت کی بات نہیں بیت سکتی۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب میرا پیغمبر زمین پر آیا اللہ نے آتش کدوں کے اندر جلنے والی آگ کو بجھا دیا۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جب میرا پیغمبر زمین پر آیا اللہ نے اس پیغمبر کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر رحمتوں کی بارشیں کر ڈالی۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے ہو کر نبی کی بارگاہ میں آ جائے۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے ابو جہل کی بند مٹھی کے اندر پتھر بھی میرے محمد کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر انگلی کا اشارہ کرے درختوں کے پتے بھی محمد کا کلمہ پڑھنے لگ جائیں۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر رات کی گٹا ٹوک اندھیروں کے اندر اگر مسکرا پڑے تو سیدہ عائشہ کی گم ہو جانے والی سوئی بھی واپس مل جائے۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر اپنا ہاتھ مبارک جلیبیب کے سیاہ چہرے پہ پھیرے جلیبیب کا سیاہ چہرہ چودھویں کے چاند سے منور اور روشن ہو جائے۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر اپنا ہاتھ مبارک کمزور بکری کی پیٹھ کے اوپر پھیرے بکری کے تھن دودھ سے لبریز ہو جائیں۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر اپنا لعاب دہن کروے کنویں میں ڈالے کروا کنواں بھی میٹھا ہو جائے۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرا پیغمبر اگر اپنا لعاب دہن ابو بکر کی ایڑی پہ لگائے تو ابو بکر کی ایڑی کا زہر ختم، علی کی آنکھوں پہ لگائے تو علی کی آنکھوں کا درد ختم۔ اگر یہی لعاب دہن کروے کنویں میں ڈالے تو کروا کنواں بھی میٹھا ہو جائے۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ میرے پیغمبر کے ترکش کا ایک چیز اگر خشک کنویں کے اندر چلا جائے اللہ اس کنویں سے پانی کے چشمے جاری کر ڈالے۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے طٰہٰ کہا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے یاسین کہا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے واللیل کہا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے مزمل کہا مدثر کہا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا کہا، مبشرا کہا، نذیرا کہا، داعیا الی اللہ کہا، باذنہ سراجا منیرا کہا۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے انا اعطیناک الکوثر کہا، لا اقسم بھذا البلد وانت حل بھذا البلد کہا۔ ارے نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے الم نشرح لک صدرک ورفعنا لک ذکرک کہا۔ نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے طٰہٰ اور یاسین کہا، نبی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے جس کو قرآن نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا کہا۔ اور نبی کی سیرت اگر پوچھنا چاہتا ہے سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عتیقہ عفیفہ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھ۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے لوگوں محمد کی شان پوچھتے ہو قرآن کے پاروں کو پلٹتے جاؤ میرے محمد کی شان کو سناتے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں قبرستان میں نہیں بیٹھا مسجد کی شاہین پہ بیٹھا۔ سبحان اللہ۔ میرے دوست اللہ نے ہمیں عظیم پیغمبر دیا، سارے کہیں بلند آواز سے اللہ اللہ کہا لب اور ہونٹ بھی نہیں ملے۔ کلمے کا پہلا حصہ پڑھتے ہیں لب نہیں ملتے، لا الہ الا اللہ، نہ لا میں لب ملے نہ الہ میں ملے نہ اللہ میں ملے نہ اللہ میں ملے۔ ابھی کہیں محمد لب مل گئے۔ کلمے کا جب پہلا حصہ پڑھتے ہیں لب نہیں ملتے، لیکن جب کلمے کا دوسرا حصہ پڑھتے ہیں محمد کا نام لیتے ہیں لب مل جاتے ہیں۔ اللہ میاں حکمت کیا ہے؟ رب بتانا یہ چاہتا ہے کروڑوں تسبیحاں پڑھو رٹے لگاؤ چلے کاٹو عبادت کرو اطاعت کرو ریاضت کرو جستجو کرو بندگی کرو حمد و ثنا کرو تحمید و تسبیح پڑھو ہو کی تسبیحاں پڑھو اللہ اللہ کے رٹے لگاؤ، تمہاری کوئی چیز قبول نہیں جب تک تم محمد الرسول اللہ نہیں کہو گے۔ میاں محمد کہنے کی دیر ہے، یہ لب بھی مل جاتے ہیں وہ رب بھی مل جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ فقط خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، فقط خدا کے ماننے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، وجود حب محمد کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ نے ہمیں نبی دیا نبی بے مثال، نبی دیا نبی بے مثال۔ وقت مختصر ہے، کاش ورنہ میں آپ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کھول کے رکھ دیتا، لیکن وقت مختصر ہے۔ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو بدلیں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والی زندگی کو اپنا لے جو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ مرد طریقہ محمدی کو اپنائیں گے جنت میں جائیں گے، عورتیں طریقہ محمدی کو اپنائیں گی تو جنت کے اندر جائیں گے۔ کس اللہ کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں؟ ایک ٹریفک لائٹ سرخ ہو گئی، گاڑی روک لی۔ میں نے کہا گاڑی کیوں روکی؟ کہا حکومت برطانیہ نے روکا ہے۔ ارے حکومت برطانیہ سے ڈر کر کے تو گاڑی کھڑی کر کے کھڑا ہو گیا، زمین و آسمان کے بادشاہ کا قانون تو کتنی دلیری سے توڑ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فیها۔ وہ کیسا عظیم اللہ ہے
کہ آسمان سے اترنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے, زمین سے نکلنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے, اڑنے والی چیزوں کو دیکھتا ہے, پروانے پتنگے دیکھتا ہے, درخت پہاڑ دیکھتا ہے, جنگل دریا دیکھتا ہے, ریت ذرات دیکھتا ہے, سمندر قطرات دیکھتا ہے, مچھلی اور سانپ کو دیکھتا ہے, بیری اور الو کو دیکھتا ہے. دیکھنا میرے اللہ کا اتنا کامل ہے, اگر وہ دائیں دیکھے بائیں سے غافل نہیں, بائیں دیکھے دائیں سے غافل نہیں, نیچے دیکھے اوپر سے غافل نہیں, اوپر دیکھے نیچے سے غافل نہیں. وجہ کیا ہے؟ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ, جدھر دیکھو گے اللہ ہی اللہ ہے تو وہ اللہ غافل کیسے ہو؟ للہ المشرق والمغرب, مشرق بھی اس اللہ کا, مغرب بھی اس اللہ کا. سواء منکم من اسر القول, کوئی آہستہ بولا, ومن جہر به, کوئی زور سے بولا, ومن هو مستخف باللیل, کوئی رات کو چھپ چھپ کے جا رہا ہے, وسارب بالنہار, کوئی دن میں سر عام جا رہا ہے. اللہ کہتا ہے اسے بتا دو وهو معکم, میں تمہارے ساتھ ہوں. فانفذوا فانفذوا فانفذوا, نکلو نکلو نکلو, جہاں جا سکتے ہو جاؤ. اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, اس لیے کہ اللہ وہ آنکھ رکھتا ہے. لا تأخذه سنہ, جو اونگے نہیں, ولا نوم, جو سوئے نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا, رات کے اندھیروں میں اپنے بندوں سے غافل نہیں. وما هو بمعجزین, عاجز نہیں. لا يعذب عن ربك من مثقال ذرہ, رائی کا ہزارواں حصہ بھی اللہ کی نظر سے نہیں چھپ کے جا سکتا. یہ سٹوک والے کہاں چھپ کے جائیں گے؟ احاط بصره بجميع المرئیات, اللہ کی نظر ساری کائنات کو دیکھ رہی ہے. کیسے دیکھ رہی ہے؟ یرا دبیب النملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء, کالا پتھر پہاڑ بھی کالا, رات بھی کالی, اوپر اندھیرا چھایا ہوا ہے, نیچے ایک کالی چونٹی جا رہی ہے. اللہ عرش پر ہے, چونٹی فرش پر ہے, درمیان میں لاکھوں ہزاروں کروڑوں اربوں کھربوں پردے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا میں چونٹی کو دیکھ رہا ہوں, اللہ کہتا ہے چونٹی کے چھوٹے چھوٹے قدموں سے ایک لکیر پڑ رہی ہے, میں اللہ وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہوں. پتھر کا اندھیرا, رات کا اندھیرا, چونٹی کا اندھیرا, اس کی حقیر کالی ٹانگوں کا اندھیرا, مجھ اللہ سے یہ لکیر بھی نہیں چھپا سکتا. اسٹوک والے کہاں چھپ کے جائیں گے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جی وقت مختصر ہے, اس لیے میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں. آخر میں یہی کہتا ہوں کہ اس قوم کی مردہ نفسوں میں, اس قوم کی مردہ نفسوں میں احساس کو زندہ کون کرے؟ اس قوم کی مردہ نفسوں میں احساس کو زندہ کون کرے؟ اس خون سے قومیں بنتی ہیں, اس خون کا سودا کون کرے؟